بسم الله الرحمن الرحيم. باب نزول عيسى عليه السلام وباب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قيامه. اس ویڈیو میں ہم دو باب پڑھیں گے. پہلے باب میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حدیث ہے. نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ سے بھی بہت ساری احادیث شریف اور آیات کریمہ سے متواتر عقیدہ ہے. قطعی عقیدہ اس کے انکار کفر ہے. آگے فصل اول کو دیکھیے. اس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ احادیث آئے گی، اس کی وضاحت ہوگی. ابو ہریرہ سے سیرت آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی لشکن قریب ہے، یہ قریب ہو گئی انزل فیکم ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، آئیں گے. حکمن حاکم ہوں گے، عادلن عادل، فیکسر الصلیبہ، صلیب کو ختم کر دیں گے. ختم کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ نصرانیت کو باطل قرار دیں گے. ملت حنفیہ کا فیصلہ جاری ہو جائے گا. اور ان کی جو صلیبی نشان ہے، جو صلیب ہے ان کی، جو کیا ہے، لکڑی سے بنائی جاتی ہے، جو ان کے عقیدے کے مطابق اس خیال میں ہے کہ ہم نے یا انہوں نے کیا کر دیا تھا، یہود نے سولی پہ چڑھایا تو اسی نشان کے طور پر اس کا استعمال کرتے، تو اس کو ختم کر دیں گے کہ یہ جھوٹ تمہارا واضح ہو گیا. وقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دے گا. کیا معنی؟ اس کا پالنا کھانا حرام قرار دے گا کہ آج کے بعد اس کا کھانا اور رکھنا کسی کو جائز نہیں ہوگا، اور قتل کر دیں گے اسے. وَيَزَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ بھی ختم کر دے گا. کیا معنی؟ جو اہل کتاب ہے ان سے چیزیں ویزیں ہٹا دے گا، اسلام وغیرہ کی بات کر دے گا کہ اسلام قبول کرو، سوائے اس کے اور کچھ نہیں چلے گا. آگے ہے کہ وَيَفِيزُ الْمَالِ، یا مال خود بہے گا، یا وَيَفِيزُ الْمَالِ، مال بہا دے گا، سخاوت کرے گا. دوسرا معنی ہے کہ مال بہت ہو جائے گا. حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، کوئی مال نہیں لے گا، اتنا زیادہ ہوگا. حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس دور میں ایک سجدہ کرنا سب کچھ سے بہتر سمجھا جائے گا. ثم يقول ابو ہریرہ کی بررہ سے کہ اتفاق اور انشاء تم ورنیات پڑھ لکھو ان من اہل الکتاب الا ليؤمنن به قبل موته، کہ اہل کتاب یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے کر آئیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے. آگے مذکور صحابی سے روایت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ لینزلن ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نزول کرے گا، ایک دن وہ نازل ہوگا آسمانوں سے، جو اللہ نے یہود بے بہبود کے ہاتھوں سے بچا کر چڑھایا تھا آسمانوں پہ. حکمن حاکم ہوں گے، عادل عادل، فلیکسرن الصلیب، صلیب کو بھی کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے، توڑ دیں گے. ولیقتلن الخنزیر، خنزیر بھی قتل کر دے گا، بگا دے گا. ولیزعن الجزیہ، جزیہ بھی ختم کر دے گا. ولیترکن القلاس، یا ولیترکن القلاس، اور جو اونٹنیاں ہیں نا، دوریل اونٹنیاں، وہ چھوڑ دے گا. معلوم سے ایسے بھی پڑھ سکتے ولیترکن ولیترکن، کہ انہیں چھوڑ دے گا. اور مجہول کے ساتھ بھی ہوگا کہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائے گی، جو جوان اونٹنیاں ہو، اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس پر کوئی کام کاج نہیں کرے گا، بوجھ نہیں لا دے گا، سواری اس پر نہیں ہوگی. تجارت وغیرہ کے لیے اور اموال حاصل کرنے کے لیے لوگ اونٹوں کا استعمال چھوڑ دیں گے. سب کچھ ہوگا نا تو کیا کریں گے؟ فَلَيْسَ عَلَيْهَا، نُس پر سفر ہوگا، نو کچھ اور. وَلَا تَزَبَنَّ الشَّحْنَاءُ، عداوت ختم ہو جائے گی. وَالتَّبَاغُضُ، آپس میں بغض. وَالتَّحَاسُدُ، حسد کینے. وَلَيُدْعَوُنَّ إِلَى الْمَالِ،
تمہیں مال کی طرف یا کسی کو بھی مال کی طرف کوئی بلا گیا، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ، کوئی شخص کسی کو دعوت دے گا مال کی کہ لے پلیغ بلا خد کوئی نہیں لے گا. آگے رہتے پھر روایت لہما قول کئی پانتم، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی، یعنی کیا عجیب شان ہوگی، کیا شان ہوگی کہ زانا ذل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور تمہارے امام ہوں گے. آگے جابر سے کہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی، میری امت میں ایک خاص طائفہ منصورہ ہوگا مجاہدین کا، من امتی قاتلون علی الحق، ہمیشہ حق کے لیے ہر طرح سے لڑیں گے، ظاہرین الی یوم القیامہ، قیامت ہوگی اور اللہ ان کو غلبہ بھی دیں گے. قال فینزل عیسیٰ ابن مریم، پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، فیقول امیرہم، ان کا جو امیر ہوگا مہدی علیہ السلام، اس سے کہے گا تعال صلی لنا، آگے بڑھ جائیں نماز پڑھے. فیقول کہیں گے لئن بعضکم علی بعض امراء، تم آپس میں ایک دوسرے پر امیر، تکریمت اللہ هذه الامہ، یہ اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے کرامت و شرافت و عزت ہے، تفخیم ہے ان کے لیے، اللہ کی طرف سے توقیر ہے. دوسری فصل اس میں نہیں. تیسری فصل کو دیکھ عبداللہ بن عمر سے روایت فرماتے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل عیسیٰ بن مریم الی الارض، عیسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف نزول فرمائیں گے، فیتزوج، نکاح بھی ہوگا، ویولد له، بچے بھی ہوں گے، ویمکث 45 سنہ، 40 یا 45 سال رہیں گے، ثم یموت، پھر وفات ہو جائیں گے، فیدفن معی فی قبر، میرے ساتھ قبرستان میں دفن ہوں گے، جب پر خالی جگہ پیغمبر کی قبر شریف کی قریب چھوڑی گئی ہے. فقوم انا و عیسی بن مریم فی قبر واحد، کہ میں اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ قریب اٹھیں گے قیامت کے دن، حشر کے وقت، بین ابی بکر و عمر، ابو بکر عمر کے بیچ سے. آگے باب قرب الساعہ، قیامت کی قربت، قریب وقت. وَأَنَّ مَنْ مَاتَ، جو شخص جب ایک بار مر گیا نا تو فقد قامت قیامت، ظاہر اس کی قیامت صغرا قائم ہوگی، اس کے بعد قیامت کبرا بھی قائم ہو جائے گی. فصل اول میں شعبہ صاحب سے روایت ہے کہ قتادہ سے روایت کرتے آگے انس سے ایسے فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتین، میں اور قیامت قریب ہے جیسے دو انگلیاں. قال شعبہ کی سمیت قتادہ یقول فی قصہ قصوں میں، حدیثوں میں، تفسیر میں، کہ کفضل احداہما علی الاخرى، جس سے ایک انگلی کی فضیلت دوسرے پر. فلادری ذکرہ عن انس وقالہ قتادہ، کی بات اس نے اپنی طرف سے ذکر کی انس سے یا قتادہ نے کہی تھی. تو آپ علیہ السلام نے جو دو انگلیوں سے اشارہ کیا تو مطلب کیا تھا، اس سے قربت کی طرف اشارہ تھا. آگے ہیں جابر سے روایت کرتے ہیں قول سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی سنا تھا قبل یموت بالشہر، ایک ماہ وفات سے پہلے، کہ تسألون عن الساعة، تم لوگ مجھ سے قیامت کا پوچھتے ہیں، وإنما علمها عند اللہ، اس کا جو خاص علم ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. اقسم باللہ، لیکن میں بتاتا ہوں تمہیں ما علی الارض من نفس منفوسہ، کہ ہر انسان جو زمین پر اب فی الحال موجود ہے، زندہ ہے، سانس لے رہے، ولادت ہو چکی ہے، یاتی علیہ 100 سنہ، کہ 100 سال جب اس پر گزریں گے نا، وہی حی یومئذ، تو ظاہر ہے کہ وہ زندہ نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے؟ عموماً صحابہ حضرات کا جو زمانہ تھا 100 سال تک تھا، اس کے بعد اکثر صحابہ ختم ہو گئے، کچھ باقی تھی بہت کم عدد میں. معنی یہ ہے کہ اس قول کا مطلب ہے نا کہ 100 سال کے بعد جتنے لوگ فی الحال زندہ ہے، پیدائش ہو چکی ہے، وہ نہیں رہیں گے. ظاہر ہے کہ ایک صدی میں بہت سارے لوگ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا انقراض زمانہ ہو جاتا ہے، پھر دوسری صدی شروع ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ 2-3 کہیں رہ جائے شاذ و نادر. آگے ابو سعید سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتی 100 سنہ،
لیت میات سنہ کی 100 سال نہیں آئیں گے، یعنی جب آئیں گے والارض نفس منفوس اليوم، کہ جو آج ہے نا وہ زمین پر کوئی نہیں رہے گا، مانا سب وفات ہو جائیں گے۔ آگے عائشہ صاحبہ سے روایت فرماتی ہیں قولت کان رجال من العرب، کچھ دیہاتی لوگ ہوا کرتے تھے یتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے، پیسلون النساء قیامت کبھی پوچھتے تھے، فکان انظر الاصغرہم، پیغمبر ان میں سے کسی کم عمر کو دیکھ کر کہتے تھے، پیقول یعیش ھذا، اگر یہ زندہ رہا لیدرکہ الحرم، بڑا پوسی نہیں آئے گا، حتی تقوم علیکم ساعتکم، جب تک کہ تم پر کیا ہوگی، قیامت واقع ہوگی۔ کیا معنی؟ قیامت وسطی مراد انقراض زمانہ، کہ بھی قیامت جب آپ وفات ہو جائیں گے نا تو قیامت صغریٰ واقع ہوگی۔ آگے فصل ثانی ہے، مستورد بن شداد کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے روایت قول وعست فی نفس الساعہ، میں تو قیامت کی قریب بھیجا گیا ہوں، وسبقتها کما سبقت هذه، ہاں میں قیامت سے ذرا پہلے ہوں، جس انگلی اس انگلی سے ذرا پہلے ہوں، وشر بزبائه، دو انگلی سے اشارہ کیا، السباب والوسطی، ایک بیچ کے اور ایک انگشت شہادت۔ آگے سعد بن وقاص سے روایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے فرمایا کہ انی لا ارجو ان لا تعجز امتی عند ربها، کہ مجھے امید ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ میری امت اس سے عاجز نہیں ہوگی اللہ کے ہاں کی، ایخرہم نصف یوم، کہ آدھا دن ان کو مؤخر کرے، قیل للسعد وکم نصف یوم، کہ آدھا دن کتنا ہوگا، قال 500 سنہ، 500 سال کے برابر ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ ربی کریم میری امت کو کیا کریں گے، زیادہ مؤخر نہیں کریں گے، اگر مہلت دیں گے نا تو 500 سال تک دیں گے، اس سے کم نہیں ہوگی مدت۔ آگے فصل ثالث سے انس سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل هذه الدنیا، مثل هذه الدنیا مثل الثوب، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی طرح، شقہ من اوله الى آخری، کہ جسے چیر دیا جائے، پاڑ دیا جائے اول سے آخر تک، وبقي متعلقا بخيط في آخره، ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کپڑے کو پاڑ دیتے ہیں کی تار کے ساتھ، داغی کے ساتھ صرف لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو بیشک ذالک الخیط این قاطع، تو قریب ہے کہ وہ داغ ابھی کٹ جائے گا۔ یعنی دنیا جب بنائی گئی نا آتی رہی بہت سے زمانے گزر گئے، تو آخر قریب ہے نا کہ یہ داغ ابھی کٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گی، فانی ہو جائے گی۔